अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों। तालीम, दीन और दुनिया का एपिसोड 8 में मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। और जिन भाइयों ने अब तक 1 से लेकर 7 तक तालीम, दीन और दुनिया का एपिसोड नहीं देखा है, मैं गुजारिश करता हूं वो उसको ज़रूर देखें। और मेरे प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों, मैं आज इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक बात आपको बता दूं कि हम मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर सबसे नीचे क्यों हैं। क्या आप एक बार भी इसके बारे में ख्याल करते हैं? हाँ, ज़रूर करते होंगे आप। एक बार नहीं, 1000 बार आपके दिल में ख्याल आता होगा कि आज हम मुसलमान इतने नीचे कैसे हो गए। हम मुसलमान खाली 1 या 2 कंट्री में दबे कुचले नहीं हैं, बल्कि हम मुसलमान पूरी दुनिया में जो अरब कंट्री हैं उनको छोड़कर बाकी सभी कंट्रियों में मुसलमान की कोई भी वैल्यू नहीं है। और हमारे दिलों में कई ऐसे ख्याल आते हैं कि आज हम मुसलमान जो दबे कुचले हैं, जो सबसे नीचे हैं, उसकी वजह ये है। लेकिन यकीन जानो, इसकी 1000 वजह नहीं, सिर्फ एक वजह है, और वो है तालीम। तालीम, मैं आपको मगरिबी तालीम का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। आप ये समझ रहे हैं कि मैं मगरिबी तालीम का जिक्र कर रहा हूँ। मगरिबी तालीम नहीं। आज पूरी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो बड़े साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, उसके बावजूद भी उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि आज मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ तालीम का। तालीम दीन की, तालीम कुरान मजीद की, तालीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ इस्लाम का। अगर हमारे पास तालीम इस्लाम की है तो यकीन जाने इस दुनिया में भी और आखिरत में भी हम सबसे ऊंचे मुकाम पे होंगे। लेकिन हम मुसलमान भूल चुके हैं दीन को, हम मुसलमान भूल चुके हैं आखिरत को, हम मुसलमान भूल चुके हैं क़यामत को। इसलिए अल्लाह सुब्हान ताला कुरान मजीद में सूरह अल क़ियामा में आयत नंबर 11 से लेके 15 तक क्या फरमाते हैं? कल्ला ला वज़र, यकीन जानो कहीं पनाह नहीं, इला रब्बिक यौमइज़िनिल मुस्तक़र, उस रोज तुम्हारे परवरदिगार ही के पास ठिकाना है। मेरे प्यारे भाइयों, पढ़ो अल्लाह का कलाम ताकि जानो अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या फरमाया। आपने देखा अल्लाह सुब्हान ताला कुरान मजीद में सूरह अल क़ियामा में क्या फरमाए? यकीन जानो कहीं पनाह नहीं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब कि कहीं पनाह नहीं, आप कहाँ जाएंगे? आखिर में आपको अपने रब के पास ही जाना है। इसलिए अल्लाह सुब्हान ताला ने उसके आगे क्या फरमाया? उस रोज तुम्हारे परवरदिगार ही के पास ठिकाना है। तो जैसा हम जानते हैं कि हमें अपने अल्लाह सुब्हान ताला के पास ही जाना है, उसके बावजूद भी हम अपने दीन को इग्नोर करते हैं, हम अपने दीन को नहीं सुनते हैं। युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व आखर, उस दिन आदमी को जो कुछ उसके आगे पीछे किया है बता दिया जाएगा। वलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, चाहे वो कितने ही बहाने पेश करे। वल्लाह अलकाम अज़ीरा, बल्कि इंसान तो अपने ऊपर आप ही गवाह है। और उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला क्या फरमाते हैं? उस दिन आदमी को उसका जो कुछ उसके आगे पीछे किया है बता दिया जाएगा। अल्लाह सुब्हान ताला क्या कहना चाहते हैं कि जो कुछ आज हम कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर, हर चीज़ का हिसाब होगा। और उस दिन हम बोलेंगे कि क्या कर दिया हमने,
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے آگے کیا فرماتے ہیں؟ چاہیں وہ کتنے بھی بہانے کریں، یعنی کہ آپ کتنے بھی بہانے کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس دن۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ آج ہم مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر شک کی نگاہوں سے لوگ دیکھتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کو کوئی بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ اور کیوں نہیں ہوگا ایسا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ القیامہ میں کیا فرمایا کہ ہر انسان اپنے آپ گواہ ہے، ہر انسان اپنے آپ گواہ ہے اپنے کرے دھرے کا۔ اس لیے میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں کہ آپ دین پر چلیے، آپ تعلیم دیجیے اپنی اولاد کو دین کی، آپ قرآن مجید پر عمل کریے، آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس پر عمل کریے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم اپنی اولاد کو مغربی اسکولوں میں ڈالتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد دین پر بھی چلے، تو اس کی مثال جیسے میں نے دی تھی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ اپنی اولاد کے ہاتھ اور پیروں کو باندھ دو اور اس کو پانی میں ڈالو اور اس سے بولو تیر کے دکھا، تو وہ کیسے تیرے گا؟ تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہیں۔ اور جن مغربی اسکولوں میں، جن ویسٹرن اسکولوں میں ہم اپنی اولاد کو تعلیم دیتے ہیں، ان اسکولوں میں تہذیب کے بارے میں سکھایا جاتا ہے۔ کیا سکھایا جاتا ہے تہذیب کے بارے میں؟ کہ آپ اپنے والدین کی دیکھ بھال کے لیے ایک بوڑھے کا گھر قائم کرو۔ مغربی تعلیم، ویسٹرن تعلیم کے ذریعے ہماری اولاد کو سکھایا جاتا ہے تہذیب کے نام پر کہ آپ اپنے ماں باپ کا خیال رکھو اور ان کے لیے بوڑھا گھر قائم کرو۔ کیا مطلب ہے ان کا؟ ان کا مطلب ہے کہ آپ اپنی والدین کی عزت کرو اور ایک اولڈ ایج ہوم قائم کرو۔ اولڈ ایج ہوم یہ سکھایا جاتا ہے تعلیم میں، ویسٹرن تعلیم میں۔ اولڈ ایج ہوم قائم کرو تاکہ کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں ان کو اولڈ ایج ہوم میں ڈالو اور ان کو اپنے راستے سے ہٹا دو۔ یہ کیسی تعلیم ہے کہ آپ اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دو اور پھر آپ آزاد ہیں، آپ فری ہیں، وہ آپ کی رکاوٹ بن رہے ہیں، ان کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دو۔ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اولڈ ایج ہوم، بوڑھوں کا گھر، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ سورہ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 اور سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں کہ ہم نے انسانوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کریں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ الاسراء میں فرماتے ہیں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 سے 24 تک میں کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کے بعد اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرو، اور دونوں میں سے ایک یا دونوں ضعیف ہو جائیں، بزرگ ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کرو، لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اللہ سے دعا کرو کہ ان کو برکت دے کیونکہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ اسلام میں جب والدین بزرگ ہو جاتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں، دونوں یا دونوں میں سے ایک، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اف تک مت کہو، اف تک مت کرو۔ اسلام میں جب ماں باپ بزرگ ہو جاتے ہیں، عمر ہو جاتی ہے ان کی، ضعیف ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اف تک نہیں کرو، اونچی آواز میں بات کرنا تو دور، اف تک نہیں کرو۔ اور یہ مغربی تعلیم والے کیا سکھاتے ہیں ہماری اولاد کو؟ اولڈ ایج ہوم بناؤ، اس میں ان کو ڈالو۔ اس لیے یہ اسلام کے خلاف ہے۔ ہم مسلمان جب خود دین کی تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو ہم اپنی اولاد کو کیسے تعلیم دیں گے؟ اس لیے میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ علم حاصل کیجئے، دین کی تعلیم حاصل کیجئے، اپنی اولاد کو تعلیم دیجئے، صحیح تعلیم دیجئے، دین کی بھی اور دنیا کی بھی، کیونکہ ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دیں۔ اقرا ربی بسمکا، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم
وہ تعلیم حاصل کریں جس سے ہمارا رب بھی خوش ہو اور ہم بھی اپنی آخرت کی تیاری کر سکیں اور اپنی اولاد کو بھی آخرت کی تیاری کرا سکیں۔ اس لیے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا اپنے پہلے والی ویڈیو میں بھی کہ آپ اپنی اولاد کو سب سے بہترین گفٹ، سب سے بہترین تحفہ اگر کچھ دے سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو عربی زبان سکھائیے، قرآن مجید دیجیے اور ہدایت پائیے، ہدایت حاصل کیجیے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں آپ سے ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ خود بھی علم حاصل کیجیے، دین کی تعلیم حاصل کیجیے اور اپنی اولاد کو بھی دین کی تعلیم دیجیے تاکہ آپ اور آپ کی اولاد سب آخرت کی تیاری کر سکیں۔ انشاءاللہ آخرت میں تو انشاءاللہ جنت ملے گی، لیکن اس دنیا میں بھی انشاءاللہ بہت اونچا مقام ہوگا آپ کا۔ آپ وہ کریے جو اللہ چاہتے ہیں اور پھر انشاءاللہ وہ ہوگا جو آپ چاہتے ہیں۔ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ کر خودی کو اتنا بلند کہ تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے اے بندے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور اب بھائیوں، میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دین پر چلنے کی ہدایت دے اور آپ کی اولادوں کو بھی دین پر چلنے کی ہدایت دے اور آخرت میں آخرت کی تیاری کرنے کی بھی ہدایت دے۔ اور میری لیے بھی دعا کیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایپیسوڈ 9 میں انشاءاللہ۔ اور جن بھائیوں نے اب تک میرا ایپیسوڈ 1 سے لے کے 7 تک نہیں دیکھا ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کو ضرور دیکھیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تعلیم دین اور دنیا کی کیسی ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔